السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لکم قیاما فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جمعہ کا مبارک دین حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ماں بہنیں، سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ پاک خوشخبری سنا رہے ہیں میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہن، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی
زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ مختصر ماں بہنیں مجھے بتلانا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں کل تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کے بارے میں کل سوال ہوگا۔ تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، زندگی ایمانی گزاری ہے یا زندگی غیروں کے طریقے پر گزاری ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، زندگی کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، زندگی کو کس مشغلے میں گزارا ہے۔ اور زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد بھی سمجھایا کہ زندگی کیوں نصیب فرمائی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہم نے زندگی اس لیے نصیب فرمائی ہے تاکہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ تو زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن کریم تمہارے گھر میں موجود تھا، ارے تمہاری توجہ قرآن کریم کی طرف تھی یا نہیں؟ کل تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ پاک سوال کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے نعمتوں کو دینے کے بعد اصول ذکر فرما دیا، قاعدہ ذکر فرما دیا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، میری طرف سے اگر کوئی تمہیں نعمت ملے اور تم اس نعمت کی قدر کرو گے تو انعام یہ ہوگا لازیدنکم، نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی، شکر ادا کرو گے نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ ماں بہن اللہ پاک نے ہمیں مثال کے طور پر 2022 کا رمضان نصیب فرمایا ہے۔ اگر ہم اس رمضان کے مہینے کی قدر کریں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمیں 2023 کا رمضان نصیب فرمائے گا۔ نعمتوں کی قدر کرنے پر نعمتیں بڑھتی ہیں اور نعمتوں کی ناقدری کرنے پر اللہ پاک نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں، بہت سے لوگ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اس رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ کیا چیز ہے، یعنی میری امت رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی برکتوں کو نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے صرف ایک مہینہ رمضان نہیں بلکہ 12 مہینے رمضان ہو جانے چاہیے۔ حدیث شریف میں اس مہینے کو رمضان کے مہینے کو شہر عظیم یعنی بڑا مہینہ بیان فرمایا ہے۔ ایک نفل عبادت کرو تو فرض کے برابر ثواب، فرض عبادت کرو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب، یعنی یہ نیکیوں کا سیل لگا ہوا ہے۔ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا یہ موقع ہے۔ ویسے تو زندگی کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، زندگی کا ہر سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، لیکن اللہ پاک کچھ مخصوص ایام ہمیں نصیب فرماتے ہیں، ان مخصوص گھڑیوں کی ہم قدر کر لیں تو اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنا دیتے ہیں، آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ تو ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا من سلم لہ رمضان، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا۔ کیا مطلب؟ جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا اور اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا دیا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمت لہو سنہ، اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ جس کا رمضان کا مہینہ اچھا گزرا سے مطلب یہ ہے نیکی کر کے گزرا، گناہوں سے بچ کر گزرا، تو اللہ پاک اس کا پورا سال صحیح سالم گزاریں گے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ایک دعا سکھلاتے تھے شعبان کے آخر میں، اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس دعا کو مانگنے کی برکت سے اللہ پاک پورا کا پورا رمضان کا مہینہ عافیت کے ساتھ پورا کرنا مقدر فرمائے گا، اور عید آنے تک نہ کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ کسی ٹینشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ دعا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھلاتے تھے۔ بہت آسان دعا ہے، اللہم سلمنی لی رمضان، اے اللہ تو میرے لیے رمضان کو، اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ۔ کیا مطلب کہ اللہ رمضان آ جائے اور مجھے کوئی بیماری میں مبتلا مت کر دینا، مجھے کسی ٹینشن میں مبتلا مت کر دینا، کسی فکر میں مبتلا مت کر دینا جس کے نتیجے میں رمضان کے روزے نہ رکھ سکوں، جس کے نتیجے میں رات کی تراویح نہ پڑھ سکوں۔ تو فرمایا اللہم سلمنی لی رمضان، اے اللہ تو مجھے
مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، وسلم رمضان علی، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھ۔ کیا مطلب کہ رمضان کا مہینہ تو مل جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ غفلت میں گزر جائے۔ ماں بہنیں نعوذ باللہ، ہمارے نبی غافل نہیں تھے، ہمارے نبی تو اللہ سے ہمیشہ قریب رہنے والے تھے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ یہ تو امت کو دعا سکھلائی ہے کہ امت تو غافل ہیں، ہم رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں، تو ہمارے نبی نے دعا سکھلا دی، وسلم رمضان علی، اے اللہ تو رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھ۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں میں نیک اعمال کرنے کے بجائے اپنی منمانی زندگی، گناہوں میں زندگی گزار دوں، اس لیے کہ ماں بہن رمضان کے مہینے میں نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے دعا سکھلائی، وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اے اللہ رمضان کے مہینے میں جتنے نیک اعمال کی توفیق ہو جائے، تمام کے تمام نیک اعمال کو تو اپنی بارگاہ میں منظور فرما لے، مقبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں موجود ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے اور اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے باتوں میں سوال کر لیا، الہ العالمین میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، تیری آواز بہت صاف آ رہی ہے لیکن تو مجھے نظر نہیں آتا، اللہ یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے کتنا قریب ہے، اس لیے کہ آواز بہت صاف آ رہی ہے لیکن تیرا دیدار مجھے نہیں ہوتا، تو مجھے نظر نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ قریب کے بارے میں سوال نہ کرو، بینی و بینک 70,000 حجاب من نور، تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 یعنی 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کے پردے کی مسافت، ایک نور کے پردے کا فاصلہ 1000 سال کا ہے، یعنی تمہارے اور میرے درمیان تو بہت لمبا چوڑا فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھ سے بہت دور ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کے پردے کی مسافت، ایک نور کے پردے کا فاصلہ 1000 سال کا ہے، یعنی تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 سال کا فاصلہ ہے۔ اب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تجھ سے اتنا قریب بھی کوئی ہوگا کہ تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی موسیٰ، وہ میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہوگی جن کو میں رمضان کا مہینہ نصیب کروں گا، اور رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ عظیم عبادت ہے۔ صحابہ کرام سے ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرو گے جنت ملے گی، اور نیکی کے کام کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ اب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے میرے صحابہ کرام روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا، ارے جنت ملے تو ایک ملے دو ملے، اللہ ملا تو دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل گئی۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے نبی موسیٰ، میرے نبی آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہوگی جن کو میں رمضان کا مہینہ نصیب کروں گا، اور رمضان کے مہینے میں وہ افطار کے وقت مجھ سے دعائیں مانگیں گے، ان کے ہاتھ اٹھیں گے، اس وقت میرے اور ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہے گا، میرے اور ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ ماں بہن اللہ پاک نے ہمیں وہ مہینہ نصیب فرمایا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو وقت میں سے برکت ختم ہو گئی ہے، آج رمضان المبارک کا 6واں روزہ ہو چکا ہے، اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت کے وقت میں سے برکت کو اٹھا لیا جائے
جائے گا اور برکت ہے بھی نہیں وقت میں سے۔ حدیث شریف میں موجود ہے سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ ابھی ایک رمضان گزرا نہیں تھا، دوسرا رمضان آ گیا، ایک جمعہ گزرتا نہیں دوسرا جمعہ فوراً آ جاتا ہے، تو وقت میں برکت نہیں ہے۔ اگر ہم زندگی کی قدردانی کریں گے، وقت کو غنیمت سمجھیں گے، پھر بھی رمضان کا مہینہ تو گزر جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک مہمان ہے، اور چونکہ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے زبردست فضائل بیان فرمائے ہیں، لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، رمضان کے مہینے کی دو عبادتیں اہم اور خاص ہے۔ نمبر ایک روزہ، جس کا اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے، ایمان والے مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ فرماتے میرے ایمان والے بندوں اور ایمان والی بندیوں، یہ مت سمجھنا کہ تم شان والے نبی کے شان والے امتی ہو اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف تمہاری زندگی میں آ جائے۔ کچھ اپنے نفس کو بھوکا رکھو گے، اپنی ذات کو بھوکا رکھو گے تو انسانیت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی کہ رمضان کے علاوہ میں بہت سے ہمارے پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کو کھانے کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، وہ بھوکے ہوتے ہیں، ارے وہ بھوک برداشت کرتے ہیں تو ہم کچھ دیر بھوکے رہتے ہیں تاکہ وہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ بھوکے رہنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ورنہ ماں بہنیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اگر ہم اللہ کے خزانے سے دین میں نہیں کھاتے تو اللہ کے خزانے میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، اور رات کو بہت زیادہ کھاتے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے خزانے تو گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے۔ آگے اللہ نے ہمیں سمجھایا ایام معدودات، میرے بندوں میری بندیوں یہ مت سمجھنا کہ تم پر 6 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، 3 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، نہیں، کچھ چند گنے چنے دنوں کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس کو ہم گنتی پر گن سکتے ہیں۔ جیسے بہت سے روزے بہت سے مہینوں کو ہم گنتے نہیں ہیں، لیکن رمضان کا مہینے کی گنتی ہر ایک کو یاد رہتی ہے، آج پہلا روزہ، آج دوسرا روزہ، آج تیسرا روزہ، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے جو چیز گنی جاتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ماں بہنیں علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے، ہاں ماں بہنیں وہ ایام جن میں آپ کے لیے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں ان ایام میں روزے بھی معاف ہو جاتے ہیں، یعنی روزہ نہیں رکھنا لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہوتی، روزوں کی قضا بعد میں کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، گرمی کے رمضان کی وجہ سے گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، پیاس برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو ماں بہنیں سوچو جہنم کی گرمی کو ہم کیسے برداشت کریں گے جب دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا میری امت کا وہ آدمی، میری امت کا وہ مرد، میری امت کی وہ عورت جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، حدیث شریف میں فرمایا کہ اس رمضان کے ایک روزے کی قضا میں وہ پوری زندگی کے روزے رکھ دیں، پھر بھی رمضان کے ایک روزے میں جو برکت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین جس قوم کو برباد کر دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس قوم کو تباہ کر دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس قوم کو ذلیل کر دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، سب سے پہلے وہ قوم روزہ رکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے ماں بہنیں روزے کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑو، اگر گھر میں کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اسے محبت سے سمجھاؤ، یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ دوسری عبادت اس مہینے کی تراویح ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لکم قیاما، اللہ پاک نے روزوں کو فرض کیے اور ہمارے نبی فرماتے تراویح کو سنت قرار دیا، فمن صومہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے، وقومہ، اور رات کی تراویح پڑھی، ایماناً، ایمان شرط ہے، واحتساباً، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک اسے گناہوں سے ایسا پاک
پاک اور صاف فرما دیں گے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ اس لیے مابین اس مہینے میں خاص طور پر دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح کے ہر سجدے کو شوق سے کرنا چاہیے۔ ہر سجدے کے بدلے میں اللہ پاک 1,500 نیکیاں نصیب فرماتے ہیں، اور تراویح پڑھنے والے کے لیے جنت میں سرخ یاقوت سے ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اور اس محل کی کیفیت بیان فرمائی جس کے 60,000 دروازے۔ ارے مالداروں کے گھروں کے کسی کے گھر کا ایک دروازہ، 2 دروازہ، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے تراویح پڑھنے والے بندے کے لیے، تراویح پڑھنے والی بندی کے لیے ایک گھر جنت کا ہوگا جس کے 60,000 دروازے، اور وہ بھی سونے چاندی کے۔ پھر حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا رمضان کا روزہ اگر کوئی میرا امتی رکھیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سحری سے لے کر افطاری تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا۔ مابین مغرب سے پہلے کچھ وقت دعاؤں کے لیے فارغ کرو۔ اس وقت مرد حضرات بھی اپنے کام میں بزی رہتے ہیں، عورتیں بھی اپنے کام میں بزی رہتی ہے، حالانکہ وہ اللہ سے قریب ہونے کی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے اور بندیوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش یہ کرو 10 منٹ پہلے کچن کو چھوڑ دو اور دعاؤں میں لگ جاؤ، اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگ لو۔ اللہ پاک ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ مابین رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں عورتوں کے لیے لمبے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا دین بہت آسان ہے، بس تم اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مرتبے کو سمجھو۔ حدیث شریف میں موجود ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، مرنے کے بعد کے 2 ٹھکانے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے، جنت کا ہر دروازہ اسے پکارے گا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ نمبر 1 جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، اس لیے مابین نماز کو معمولی نہ سمجھو۔ رمضان کے مہینے میں جیسے آپ نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، رمضان کے جانے کے بعد بھی نمازوں کو ضرور پڑھتے رہنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک روزی کی تنگی کو ختم فرما دیں گے، حلال پاکیزہ روزی اللہ پاک نصیب فرمائیں گے، زندگیوں میں سکون نصیب فرمائیں گے، موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، پل صراط کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں ارے ہم بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ماں بہنیں سن لو، بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک بغیر بچے والی عورت 82 سال عبادت کرتی ہے اور ایک بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، تو بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حاملہ عورت کی یعنی پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ ماں بہنیں تمہیں اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے، تم اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو سمجھو، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز کا اہتمام، دوسرا کام رمضان کے روزے رکھے جس کو ہرگز نہیں چھوڑنے، نمبر 3 زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کیا۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، تو حساب کر کے علماء سے مسئلہ پوچھ کے زکوٰۃ کو پوری ادا کرو۔ نمبر 4 جس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اپنی عزت کی حفاظت کی، اور نمبر 5 جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی۔ شوہر کی فرما برداری، اب آپ لوگ سوچتی ہو کہ ہم کیوں شوہر کی فرما برداری کریں، شوہر خود ہمارے فرما بردار ہونے چاہیے، ہم کیوں شوہر کے فرما بردار ہو۔ ماں بہن شوہر کو آپ کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی ہے وہ ساری باتیں شوہر کے درمیان میں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو ہمارے نبی نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے اخلاق کی تعلیم دی ہے، ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، آپ نے امت کو محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا پیغام دیا ہے۔ تو شوہر کی فرما برداری حدیث شریف میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک اونٹ اللہ کے نبی کے دربار میں آ گیا اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کر اونٹ نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے یہ عجیب منظر دیکھا تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی یہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، آپ ہمارے شان والے نبی ہیں، آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات کہی تو ہمارے نبی نے فرمایا نہ میرے صحابہ کرام، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارو، اپنے بھائیوں کا اکرام کرو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ لیکن ہمارے نبی کیا فرماتے، میں اگر مخلوق میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، اجازت نہیں دی، لیکن اگر کسی کو اجازت دیتا تو عورت کو کہتا
کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ پھر آگے حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا عورت کا شوہر کا عورت کے ذمے یہ حق ہے کہ اس کا شوہر اسے یوں کہہ دے کہ پیلے پہاڑ کو، پیلے رنگ کا پہاڑ ہے، پہاڑ کا اٹھانا کسی کی بس کی بات نہیں ہے، پیلے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر کالے رنگ کی پہاڑ کی جگہ پر رکھ دو، اور کالے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر پیلے رنگ کی جگہ پر رکھ دو، تو شوہر کے کہنے پر عورت کے لیے یہ اطاعت ضروری ہے، یہ فرما برداری ضروری ہے۔ تو ماں بہنیں، پانچواں کام شوہر کی فرما برداری۔ یہ 5 کام زندگی میں ہے، جنت کا ہر دروازہ اس عورت کو پکارے گا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ اصل زندگی ختم ہونے والی، اصل آخرت کی زندگی ہے، اصل مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ تو ماں بہنیں، یہ چند گزارشات ہے کہ رمضان کے مہینے کو قدر سے گزارو۔ رمضان کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ ہم نے بہت سی مرتبہ سنا ہے، بہت سی مرتبہ ہم نے پڑھا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا اکثر وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، دیکھو روزہ اگر اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو ساری عبادتوں کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کا بدلہ جنت نہیں بلکہ اللہ خود مل جاتا ہے۔ اب روزہ کس کا قبول ہوتا ہے، کس کا قبول نہیں ہوتا؟ حدیث شریف میں موجود ہے، رب صائم، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جو سوائے دین بھر کے بھوکے رہنے کے، پیاسے رہنے کے انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ وہ کون سے؟ جو اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں۔ اس لیے ماں بہنیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، کوئی بری بات اپنی زبان سے نہ کہو۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، بعض علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمارے علماء فرماتے روزہ ٹوٹتا تو نہیں، لیکن روزے میں جو برکتیں حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل نہیں ہو سکتی، جو رحمتیں روزے میں حاصل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکتی۔ اور عورتوں کا یہ مشغلہ ہوتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہیں اور وہ فلانی ایسی، فلانی ایسی، فلانی ایسی۔ اللہ کی بندیوں، ہمیں اپنی فکر کر لینی چاہیے۔ ارے ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہمیں پیاس برداشت نہیں ہوتی، تو پھر کیوں ہم کسی کی برائی کر کے اپنے نیک اعمال کو ضائع کر دیں؟ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا غیبت کرنے کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم جس کی برائی کرتے ہیں اس کے گناہ ہمارے ذمے آ جاتے ہیں، ہمارے سر پر آ جاتے ہیں، ہماری نیکیاں وہ لے جاتا ہے۔ اس لیے ماں بہنیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان سے کوئی بات غلط نہ نکلے، اس کا خاص طور پر خیال رکھو۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، فضائل رمضان کی تعلیم کو زندہ رکھو، اپنے گھر میں تعلیم کو اہتمام کے ساتھ کرو، اور موبائل کا استعمال جتنا ہو سکے اتنا کم ہونا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں نیکی کے کام، خیر کے کام زیادہ کرو، برائیوں کے کام ہرگز نہ کرو، برائیوں کے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، معلوم نہیں آئندہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے، تو اس لیے اس کی قدر کر لینی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اس رمضان میں موجود نہیں ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان تو ہمیشہ آئے گا۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں، یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، عید کے معنی لوٹنے کے، کہ یہ بار بار لوٹ کر آتی ہے عید، لیکن اس کے بنانے والے ہمیشہ نہیں رہتے ہیں بلکہ وہ تو بدلتے رہیں گے۔ اس لیے ماں بہنیں، زندگی کی ہر سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، زندگی کا ہر منٹ بڑا قیمتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں 4 کام ہمارے نبی نے زیادہ کرنے کو کہا۔ کلمہ طیبہ کا خاص طور پر اہتمام کرو، جتنا ہو سکے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفار، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، استغفر اللہ، پورا استغفار یاد ہے تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جنت کو اللہ سے مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 چیزیں ہمارے نبی نے مانگنے کو رمضان کے مہینے میں کہی ہے، 4 چیزوں کی کثرت کرنے کو کہا۔ کلمہ طیبہ زیادہ پڑھو، استغفار زیادہ پڑھو، جنت کی طلب کرو، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو، اللہ پاک خود پناہ دینے والا ہے۔ ماں بہنیں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہوگی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں زیادہ مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق صدقات و خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے، چونکہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں بھی نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو جتنے نیک کام ہو سکے کرتے رہنا چاہیے، اس میں سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।